فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنا دیا جائے گا۔ اس کی ناک خاک میں ملے جس کو رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت سے پہلے چلا گیا۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں پر مہربانی کرنا صدقہ ہے۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے ہیں، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ رکھا کرو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ بے شک روزے دار کے لیے وقت افطار بالیقین ایک دعا ہے کہ رد نہ ہوگی۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ دار شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔